صلوات پر محمد۔ روزانہ آپ جو ہیں آیت الکرسی پڑھتے ہیں، ابھی پڑھیے تو ترجمہ بھی پڑھ لیا کیجیے، اور یہ بھی دیکھیے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن وہی کہہ رہا ہے جو آپ سننا چاہتے ہیں، اور قرآن آپ سے گفتگو کر رہا ہے، سمجھے آپ؟ قرآن جو ہے وہ آپ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ ہی کی بات، آپ ہی کا معاشرہ، آپ ہی کا ماحول، آپ ہی کی زندگی، آپ ہی کی غذا، آپ ہی کا چلنا، آپ ہی کا اٹھنا، آپ ہی کا بیٹھنا، آپ ہی کی گفتگو اور آپ ہی کی زندگی صبح و شام کی وہ بیان کر رہا ہے۔ اب بتائیے اس سے ہٹ کر کوئی چیز قرآن نہیں ہے، سب چیزیں آپ کی، ساری چیزیں سنیں۔ اس آیت الکرسی میں ہے اللہ ولی الذین آمنوا، دیکھیے یہ دو لفظ ہے، پہلا جملہ ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کس کا ولی ہے؟ دوست ہے، محبوب ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے، ان کا دوست ہے جو ایمان ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، نکالتا ہے ظلمات سے، گمراہی سے، ہے نا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، ظلمات سے نکالتا ہے اور نور کی طرف لے آتا ہے نا؟ مجلس کا جز کیا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ انسان کو ظلمت سے نکالے، نور کی طرف لے آئے، ہے نا؟ اور تذکر کیوں دیا جاتا ہے؟ تاکہ انسان کو بار بار کہا جائے کہ اگر تھوڑا بہت بھٹکا ہے پھر سیدھا ہو جائے، پھر اگر ٹیڑھا ہو گیا تو پھر سیدھا کر دیا جائے، پھر ٹیڑھا ہو گیا تو پھر سے ٹیڑھا کیا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، پہلا ولی کون ہے مومن کا؟ اللہ، اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، والذین کفروا اولیاء الطاغوت، ان کا ولی کون ہے؟ ان کے ولی کون ہے؟ یہاں ایک ولی ہے اللہ جو ظلمت سے نکالتا ہے، نور کی طرف لے آتا ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ولیوں پر ولی، ولیوں پر ولی، ولیوں پر ولی، اور کون ہے؟ شیطان، طاغوت، ظالم۔ والذین کفروا اولیاء الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ان کا ولی کون ہے؟ طاغوت۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہاں کیا ہے؟ من الظلمات الی النور، یہاں کیا ہے؟ من النور الی الظلمات، وہاں ہے ظلمات سے نکالتا ہے نور کی طرف لاتا ہے، یہاں کیا ہے؟ نور سے نکالتا ہے اور ظلمات کی طرف لے۔ جیسے آج یوٹیوب ہے، اچھا خاصا نماز بھی پڑھ کر گیا اور اٹھایا تو اس پر جب الٹی سیدھی ویڈیو چلنے لگی تو دیکھوں نہ دیکھوں، دیکھوں نہ دیکھوں، اور اس کے بعد شیطان ایسے تھوڑا سا دیکھ لوں، اب جو غالب ہوا تو اتنا غالب ہوا
پوری کی پوری ویڈیو الٹی سیدھی وہ دیکھتا چلا گیا. اس کو احساس نہیں ہوا کہ رات کا 1 بجا ہے 2 بجا ہے. مثلاً ایک آدمی گزر رہا تھا عراق میں، ظاہر ہے ایک آدمی گزر رہا تھا عراق میں، دیکھا کہ شور ہے، ہنگامہ، سمجھا؟ وہ بھی آگے بڑھ گیا. اس نے دیکھا، جب اسے دیکھا تو ایک بچہ لٹکا ہوا ہے چھت پر، تو گرنا چاہتا ہے. اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ہوگا کیا، اسے بچا بھی نہیں سکتے اور گرنے والا ہی ہے، وہ لٹکا ہے کتنی دیر پکڑے گا. آخر میں یہ بھی آگے بڑھا اور وہ لوگ بھی آگے بڑھے. جب وہ بچہ ایک دم سے نہیں سنبھل پایا گرنے لگا. جیسے ہی وہ گرنے لگا تو ایک آدمی اس میں سے وہی کہتا رک جا، صلوات پر محمد. دیکھیے اعمال کی منزل ہے، نیکی کی منزل، انسان کی نیکی کی منزل، سمجھے آپ؟ اس نے کہا رک جا. وہ رک گیا. اب آج آہستہ سے آہستہ آہستہ آنے لگا. اس نے ہاتھ بڑھایا، بچے کو لیا، ماں کو یا باپ کو اس نے دیکھا. اب بچے کو تو سب بھول گئے، اس کے پیچھے دوڑ گئے. بچے کو سب بھول گئے، اس کے پیچھے دوڑ گئے کہ تم ہو کون، مولانا ہو، مولوی ہو، عالم ہو، کامل ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، کچھ نہیں. اب پھر یہ تمہاری زبان میں اثر کیسے؟ اس کا اللہ کا کام میں کرتا ہوں، اللہ میرا کام اس کا اللہ کا کام میں کرتا ہوں، اللہ میرا کام کرتا ہوں. سمجھا؟ یعنی اس کو اتنا اعتماد ہو گیا ایک عام انسان کو. نماز اللہ نے کہا میں پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھا انہوں نے کہا میں کر رہا ہوں، دیگر عبادتیں ہیں میں کر رہا ہوں، حرام سے کہا بچنے کو میں بچ رہا ہوں، صلہ رحمی کو کہا میں کر رہا ہوں. آج صلہ رحمی کا عالم کیا ہے؟ انسان بھول گیا. 10 روپیہ اگر اس کی جیب میں ہے تو اپنے باپ کو 2 روپیہ دینے کے لیے 10 مرتبہ نہیں 50 مرتبہ سنتا ہے کہ بابا کو ابا کو دوں یا نہیں. 10 مرتبہ 50 مرتبہ سنتا ہے. بندے خدا یہ تو 2 روپیہ دے کے 1000 روپیہ اللہ سے لیتا کیوں نہیں؟ ایک مرض میں انسان 1 لاکھ 2 لاکھ 50,000 2 لاکھ 4 لاکھ خرچ کر دیتا ہے، سمجھے آپ؟ لیکن وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ کو بچانے کے لیے 1000 2000 کی اپنے بھائی، اپنے بہن، اپنے اجزاء، اپنے اقربا کی مدد اگر کر لے تو اللہ ان لاکھوں سے بچا لے گا ان سینکڑوں میں. صلوات پر محمد والے محمد. عزیزوں، ایمان کی منزل ہے، پہلا درجہ، دوسرا درجہ، تیسرا درجہ. کچھ صحابہ نے پہلا پایا، دوسرا تیسرا، ہے نا. لیکن شہادت کی منزل بھی الگ ہے. شہید ہو کر بھی جہنم میں جائے گا. کون؟ رسول اللہ نے پوچھا کہ فلاں، اور جہنم میں یا سلیم کا اس لیے یہ جہنم میں جائے گا کہ یہ شہادت کا جذبہ لے کے لڑ نہیں رہا. یہ اس لیے لڑ رہا تھا کہ اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں، اس سے آگے بڑھ جاؤں. نتیجہ یہ ہے کہ اس کے غرور نے اور اس کی نمائش نے اسے جہنم میں ڈال دیا. سمجھے آپ؟ اور وہی سوال بصرے والے جناب عبداللہ ابن مسعود سے کرتے ہیں کہ سنا ہے مدینے والے تمہارے آقا و مولا کو بہت اونچا کرتے ہیں. کہا کیا؟
کرے وہ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ فضائل وہ فضائل، پتہ نہیں کتنے. کہا وہ تو تم چھوڑو کہ علی کے فضائل کتنے ہیں، میں تو مختصر کہتا ہوں، میں تو مختصر کہتا ہوں کہ اگر وہ جنگ میں جائے تو کل ایمان بن جائے، اور جنگ سے پلٹے تو عبادت ثقلین پر بھاری بن جائے. کہا جب اس کا دو عمل جائے تو لے کے جائے، آئے تو لے کے جائے، تو اور اس کی نماز میں تو شماری نہ کرنا، روزے پر تو شماری نہ کرنا. کیوں؟ یہ فی سبیل اللہ. مثلا میں آپ سے بتاؤں، بھروسہ، یقین، اعتماد. جنگ احد لوگوں کا بھاگنا، حیران پریشان، بھاگے جا رہے ہیں میدان سے، بھاگے جا رہے ہیں میدان سے، سمجھے. ادھر سے جناب معصومہ آ رہی تھی. کہا سنا ہے کہ یہ ایک شور ہوا کہ میرے بابا جنگ احد میں قتل ہو گئے، اس لیے میں چلی. سنا ہے. کہا شہزادی آپ ادھر مت جائیے، وہاں افراتفری ہے، وہاں لوگوں میں بے چینی ہے، وہاں کسی کو اپنے آپ کوئی خبر نہیں ہے جو جہاں بھاگ رہا ہے. تو کہا نہیں میں تو جا رہا ہوں کہ میرے بابا سلامت ہے کہ نہیں، اس لیے. تو کہا ہم بتا دیں گے. کہا نہیں مجھے یہ نہیں بتانا ہے کہ میرے بابا سلامت ہے کہ نہیں. سلوات پر محمد. دیکھیے اعتماد کی بات. کہا یہ نہیں کہ میرے بابا سلامت ہے یا نہیں، یہ نہیں پوچھا میرے بابا قتل ہو گئے یا نہیں، میرے بابا محفوظ ہے یا نہیں. کہا یہ بتاؤ کہ علی سلامت ہے کہ نہیں. سلوات پر محمد. اپنے بابا کو پوچھے کہ سلامت ہے کہ نہیں. آپ کو اپنے شوہر کی فکر ہے کہ علی سلامت ہے کہ نہیں. کہا نہیں، یہ بتاؤ علی سلامت ہے کہ نہیں. کہاں علی سلامت ہے. کہا جب علی سلامت ہے تو میرا بابا سلامت ہے. سلوات پر محمد والے محمد. جب علی سلامت ہے تو میرا بابا سلامت ہے. تو عزیزوں ایسا اعتماد جب ہو تو وہ دین کہلاتا ہے، ورنہ بھاگنے والے تو بہت ہے نا. بنا لینا کسی کو اسی لیے میں آپ سے دیکھیے یہ ہے بچے ہیں جو ان کو کہا بھی جا سکتا ہے کہ بیٹا کسی بزرگ کو دیکھو تو ہمیشہ سلام احترام. مولوی ہوں مولانا ہوں ان کا احترام، باپ ہوں دادا ہوں چچا ہوں ان کا احترام. اگر ادب باقی رکھو گے تو تم بھی باقی رہو گے، اور اگر ادب باقی نہیں رہو گے تو تمہاری بھی عزت نہیں. اسی لیے کہتے ہیں بھائی سلام کسی نے کہا میرا بچہ کس کا ہے. دیکھیے فوراً نگاہ جاتی ہے بڑے کی، جیسے ہی سلام کرتا ہے فوراً نگاہ جاتی ہے بڑے کی، بچہ کس کا ہے، اچھا ہے، صالح ہے، سلام کرنے کا طریقہ ہے، اس کا مطلب کہ شریف باپ کا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ پڑھا لکھا ہے. تو جاہل نہ بنو تاکہ اپنی شرافت باقی ہو. چیز میں آپ کسی سے توقع کریں کہ یہ ہم کو چھوڑ دیں گے، نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ظلم پر جو بنیاد رکھی جاتی ہے اس ظلم کو مٹانے کے لیے، اس ظلم کو باقی رکھنے کے لیے، یا اس ظلم کو چھپانے کے لیے ہمیشہ شریفوں کا قتل عام ہوگا، ہے نا. قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والوں پر ظلم ہوتا رہے گا، سمجھا. اور قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والے
صبر کرتے رہیں گے اور قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والے دین کو بچاتے رہیں گے اور قیامت تک اہل بیت کے چاہنے والے دین اسلام کی آبرو رکھتے رہیں گے۔ آج کوئی بھی شیعہ کے علاوہ شیعہ کو بچانے والا نہیں، اور دنیا میں یہی ایک قوم شیعہ ہے جو یہودیوں کو بھی بچاتی ہے، نصرانیوں کو بھی بچاتی ہے، سنی ہوں تو ان کو بھی بچاتی ہے، شیعہ ہوں ان کو بھی بچاتی ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیجئے شام میں ہر قوم کو بچایا ہے، ہر قوم کو بچایا شیعوں نے۔ شام میں شیعوں کی دشمنی میں یہودیوں کو بھی مارا، عیسائیوں کو بھی مارا، سنیوں کو بھی مارا، شیعوں کو بھی مارا، عراق میں سنیوں کو بھی مارا، شیعوں کو بھی مارا، یہودیوں کو بھی مارا، نصرانیوں کو بھی مارا، لیکن بچایا ہے عراق میں شیعوں نے، لبنان میں شیعوں نے، شام میں شیعوں نے۔ آج کون بچا رہا ہے؟ اچھا یہ بتائیے، بھائی امریکہ اگر دنیا کے مفتیوں سے کہے کہ ایران کے خلاف یا ہماری منشا کے مطابق یا بیت المقدس کے لیے یا اسلام کے کسی بھی کے لیے فتویٰ دے دو، تو بہت بڑے بڑے مفتی اعظم ٹوکریوں میں رکھ رکھ کے فتویٰ امریکہ کو بیچ دے ہے یا نہیں؟ حقیقت ٹوکریوں میں فتویٰ رکھ رکھ کے، جیسے ٹوکریوں میں رکھ رکھ کے ٹماٹر بکتا ہے، ویسے یہ ٹوکریوں میں مصر والے، سعودی والے، عرب والے، عجم والے جہاں بھی ہیں سب بیچ دیں گے۔ لیکن دین پر آنچ آئے تو بچائے شیعہ، اسلام پر آنچ آئے تو بچائے شیعہ، کوئی جسارت کرے تو بچائے شیعہ، کہیں بھی وقت پڑے تو بچائے شیعہ۔ یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہی مثال ہے کہ مولا کائنات کے سامنے ایک عورت، دو عورتیں آئیں، ایک بچے کو لے کے کہا یہ میرا ہے، یہ میرا ہے نا؟ جب نہیں مانی تو مولا نے کہا کہ پیغمبر تلوار لے آؤ، کہ تلوار لے آئے، کہا دونوں بچے کو آدھا آدھا تقسیم کر کے آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو، صلوات پر محمد اس کو دے دو، کہا آدھا اس کو دے دو۔ تو جس کا دین نہیں تھا، جس کا بیٹا نہیں تھا، اس نے تو کہا کہ ٹھیک ہے، اور جس کا بیٹا تھا، جس عورت کا جو ماں تھی اصل اس کا بیٹا تھا، اس نے ہاتھوں کے جوڑ لیا، کہا مولا نہیں میرا بیٹا نہیں ہے، کہا مولا نہیں میرا بیٹا نہیں ہے، کہا کیا کہہ رہی ہو؟ کہا نہیں مولا اس کو نہ قتل کی، یہ میرا بیٹا نہیں، یہ تو اس کا بیٹا ہے۔ مولا نے کہا فیصلہ ہو گیا، جو کہی میرا نہیں ہے اس کا بیٹا ہے، جو کہی میرا ہے اس کا بیٹا نہیں ہے۔ تو یہی حساب ہے عزیزوں، دوسرے تو کاٹ بانٹ کے سب بانٹ دیں گے۔ جس کا اصل مذہب ہے، جو اصل قوم ہے جس کو حفاظت کرنا ہے، اور جو امام جو ہماری حفاظت کر رہا ہے، وہ دوسروں کی گود میں اسلام پلے مگر حفاظت ہم کریں گے، دوسروں کی گود مگر حفاظت ہم کریں گے۔ تو عزیزوں اخلاق ہمارا فرض ہے، ہر چیز پر بحث مت کرو، بیجا بحث نہ کرو۔ آج آپ نے دیکھ لیا نا، نہیں کہنا چاہیے مگر جب بہت زیادہ مذہب اور عقیدے کی طرف انسان بھاگتا ہے تو نتیجہ بڑا برا ہے۔ دیکھ یہ عورتیں گلیوں گلیوں، ان کے جو ہو رہا ہے، یہ صاحب صدر صاحب ہے، یہ میٹنگ ہے، فلاں ہے، یہ میٹنگ ہو رہی ہے، پارٹیاں عورتوں کی پوری چل رہی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ کون سی انبیاء میں تمہیں تبلیغ، کس انبیاء نے اپنی ازواج کو تبلیغ کے لیے اجازت دی؟ انبیاء خود تبلیغ کے لیے آئے تھے کہ انبیاء کی بیویاں آئی تھی، ان کی بیٹیاں آئی تھی،
ائمہ اطہار علیہ السلام خود آئے تھے یا ان کی ازواج آئی تھی. مثال دیتے جناب زینب کا پہلا مجلس کس نے کی ہے؟ وہ تعزیت تھی شام میں. وہ اس طریقے سے جمع کر کے مجلس نہیں کر رہی تھی جناب زینب، جو بڑی جسارت سے کہتے تھی وہ تاریخ کو توڑ مڑوڑ کے، اور اس کے بعد اپنے ہر چیز کے لیے جواز. سمجھے آپ؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عورت کو چھوڑ دو گے جنگ جمل ہو، نہیں چھوٹ نہیں ہے. کل آپ چھوڑ دیں گے، گھر کے حقوق کو ضائع کرے گی اور نہیں ہے. اور بولیے شوہر کے حقوق کو ضائع کرے گی یہ نہیں. اور جس عورت کو نماز پڑھنے کے لیے بھی حکم ہے کہ گھر میں پڑھو، اذان کہنے کے لیے یہ ہے کہ آہستہ کرو، جہری نماز میں بھی حکم ہے کہ آہستہ پڑھو، اس کو حکم ہے کہ امام باڑوں میں جا جا کے دعائے ندبہ پڑھے. ارے جب تجھے اتنا شوق ہے تو اپنے گھر روزانہ پڑھ، اپنے گھر میں پڑھو بیٹھ کے. ہاں یہ تحفے وصولنے کے لیے اور یہ چوٹیاں سیدھی کرنے کے لیے، اور یہ انہیں کو ملا ہے. یہ ہاں ٹھیک ہے، جو ایک نارمل ہو رہی تھی مجلس سے، بیٹیاں گئیں جا کے مجلس کیا، اپنے گھر چلی گئے. لیکن چوراہے پر بھی پارٹی کے ساتھ یہاں نہیں چلو وہاں، اور وہاں نہیں چلو وہاں، اور وہاں نہیں چلو وہاں. سمجھے آپ؟ محفوظ رکھو ان چیزوں کے لیے، اور سب لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. جو جمع کرتی ہے وہ بھی، اور جو ان کے جمع ہونے میں جو ہے سارے پروگرام شروع ہو گئے. پوری میٹنگ جو ہے 2-2 4-4 گھنٹے کی جو بنا ازا خانے میں کہ لائے عمل درست کرنا ہے. کون ہے؟ زنبیہ آپ کے پڑوس میں، اس میں کٹی میٹنگ ہو چکی ہے. جنت البقیع سجائی جا رہی ہے. صاحب جنت البقیع یہی بنائیں گے تو لوگ زیارت کریں گے. ہاں اور وہ بھی عورتوں کی، عورتیں زیارت بھی کر سکتی ہیں، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے نا. ظاہر کیا خدا نخواستہ کوئی مرد اگر یا کوئی بچہ چلا گیا وہاں جو جنت البقیع کا، تو کتنا بڑا جرم ہوگا، کتنی بڑی توہین ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہاں توہین ہو رہی ہے، وہاں جنت البقیع جہاں پر ہے وہاں ہزاروں کروڑوں لاکھوں آدمی حاجی جا کے زیادہ پڑھتے، وہاں توہین نہیں ہو رہی ہے. کس نے منع کیا ہے؟ ایک لمحہ فکریہ ہے یا نہیں؟ معصومہ کا نظر نہ کھاؤ، مرد نہ محرم، ہاں بچہ نہ کھائے، مرد نہ کھائے، ان کا نہ کھائے. پھر کیا جناب معصومہ کی ذات مرد نہیں پڑھتی؟ کیا جناب زینب کے روزے پر مرد نہیں جاتے؟ کیا جناب سکینہ کے روزے پر یعنی اصل پر جاتے ہیں اور نقل پر حرام؟ سمجھے؟ یہ کیا چیزیں جو نکلی ہمارا صلاح بھی محمد بڑی فاتحانہ اور عالمانہ لے کے پوری تحریک چلا رہی ہو، اس لیے تمہیں تحریک کا حکم دیا ہے. یہاں جو اسلام کے شوہر کے حقوق اور گھر کے حقوق اور بچوں کے حقوق کو دیکھو. ہاں شوہر اگر تم پر ظلم کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے، یہ نہ کہنا کسی پاؤتے ہی بھائی. لیکن جناب معصوم کونین کیا نام لینے کے ساتھ سڑکوں پر گھومنا، گلیوں میں جانا، دن کا دن وقت پر برباد کرنا، یہ کہاں ہے؟ جناب معصومہ کا نام بھی لو اور گھر سے آزادانہ نکل جاؤ. مجلس کے لیے ہم نہیں کہہ رہے، مگر نارمل جو مجلسیں ہو رہی ہیں. میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ جامعۃ الزہرا جو ہے یہ جو کھل رہا ہے اچھی بات ہے، مگر نتیجہ اس کا بے انتہا بے حد خراب ہوگا. ہمیں میں جانتا ہوں یہاں بیٹھی یا اور جگہ بیٹھی لڑکیاں، ہیلو ہاں، ارے مہدی بابو ہاں، ارے آپ مہوگا میں رہتے ہیں ہاں، آپ ذرا سا کچھ ہمارے لیے اشرے کا کام کیجیے. ایک فون مہدی بابو نے رہتا نہیں، دوسرا پھر پہنچا مہدی بابو ہاں میں فلانی بول رہا ہوں، ذاکر ہوں، اب ہمارے اشرے کا انتظام کیجیے. پورے ہندوستان میں ان ذاکراؤں کا مستقل اشرا شروع نہیں ہوتا اور تمام اشرے ان کے شروع ہو جاتے ہیں. سمجھے آپ؟ چلو اب یہ محمد بہت لمبا ہے.
یہ بہت لمبا سلسلہ چل چکا ہے بے انتہا. سمجھا؟ لادو پور میں میں دیکھا تو ایک صحابہ آئیں ایک دن کی ایک مجلس پڑھنے کے یا چلیے 2 مجلس پڑھنے اور تیسرے دن جب ہو گیا تو میں نے کہا کہ یہ کیوں بیٹھی ہے نامحرم کے گھر یہ کیوں بیٹھی ہے آئی سرسی سے ہے دادو پور الہ آباد کہاں تو بھیا کے گھر ہوں بھیا ہی سب ہو گئے تمہارے تب تو تمہاری کوئی شادی نہیں ہوگی اس لیے کہ سارے بھیا ہی ہیں ہے نا جیسے ایک صاحب نے کالا کپڑا پہنا تو پوچھا بھائی کیا بات ہے 10 سال کی سال پہنتا ہوں کرتا ہوں کلو یومین عاشورہ کلو عرضی کربلا حدیث تو ہے مگر غلط توجہ نہ کرو ورنہ تمہارے لیے شادی ہی دشوار ہو جائے گی اس لیے کہ ہر دن عاشورہ ہے تمہارا تو پھر تمہاری شادی عاشورہ کے دن ہو نہیں پائے گی لہٰذا دیکھیے غلط توجہ کر کے یہ جو کچھ ماحول بنا ہے یہ سب غلط توجہ کرنے کے ساتھ ساتھ بنا ہے اور اسی غلط توجہ کا آج نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسا کہ ایام فاطمی میں آپ نے دیکھا کہ مردوں کی بھیڑ سے کہیں زیادہ ہر گلی پونچے میں اور پورا کی پورا 10-10 20 100-150 جو ہیں وہ گروپ پر گروپ چل رہا تھا کہ لوگوں کے جو ہے کیا کہتے ہیں کہ پیر بھی پھنس جا رہے تھے تو یہ حساب ہے کبھی کبھی دین کی کا سہارا لے کے انسان غلط راستے پر چلا جاتا ہے اللہ کی توفیق جو صحیح راستہ ہے وہ اصول کا راستہ ہے اس پر کربلا کی قربانی کا صحیح ہے اور صحیح نتیجہ آج تک دنیا نکالنا جو فلسفہ کربلا ہے آج تک دنیا نکال نہ اور نہ نکال پاتی اگر امام خمینی نہ ہو اگر امام خمینی نہ ہوتے تو کربلا کے فلسفے کا مطلب کوئی سمجھا نہ پاتا. امام خمینی نے بتایا کہ کربلا کیا ہے کربلا کا مقصد کیا ہے اور اسی کربلا کے مقصد پر چلتے ہوئے وہاں کے جوانوں نے پورے ایران کو اس وقت بچایا جب بڑے بڑے محلوں والے چھپڑوں پر بم پھینک رہے تھے. بڑے بڑے محلوں والے چھپڑوں پر بم پھینک رہے یعنی ایران اور انقلاب ایران ابھی چھپڑ بھی صحیح نہیں بنا پایا تھا اپنا جسے کہا جائے ملک اور اس پر صدام نے امریکہ نے سعودی نے اور دشمن اسلام نے دشمن شیعت نے دشمن کربلا نے دشمن حسین نے جلدی سے اسے ختم کر دو تاکہ یہ حسینیت کا پرچم بلند نہ ہو جائے. مگر جوانوں نے اپنے سینوں پر گولیاں کھاتے رہے اور آگے بڑھتے رہے. وہاں سے شروع ہوا شام سے اتنی بڑی فوج کو کھدیڑ دیا 85 ملک کے لوگ دشمن شام پر حملہ کرنے آئے. داعش نے کربلا کے قریب شام اور بغداد کے قریب پہنچی تھی لیکن جنرل سلیمانی نے ان کی کمانڈنگ کر کے بچا لیا اور بتایا کہ کربلا کس کو کہتے ہیں. یہ کربلا کا منظر جو کربلا کا فلسفہ تھا اس سے بچایا. آج اعتراض کرنے والے بہت ہیں اور ان سے پوچھو تم اعتراض تو کرتے ہو بکواس تو کرتے ہو تم آ کر سب کچھ تو الٹی سیدھی تقریر کر جاتے ہو مگر یہ بتاؤ جس شام کی روٹی کھا رہے ہو تم
اس شام کو بچایا کس نے؟ جس جناب زینب کے روزے کی روٹی کھا رہے ہو اس جناب زینب کے روزے کو بچایا کس نے؟ جس سکینہ کے مزار کی روٹی کھا رہے ہو اس سکینہ کے مزار کو بچایا کس نے؟ جس حسین کی روٹی کھا رہے ہو اس حسین کے مزار کو بچایا کس نے؟ عزیزوں، یہ حقیقت میں عزادار، اور کیسے عزادار جن کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ایک ایک مائیں 10 بیٹے اولادیں جس نے اپنی لوٹا کی، جس نے ہمارے اور ان کے تصور میں بڑا فرق ہے۔ ہم شادی کرتے ہیں اولاد کو بڑھانے کے لیے، ان میں اتنے جذبے ہیں کہ وہ شادی کرتے ہیں تاکہ اولاد مجھے اللہ دے تو میں ماں سے جنگ پر بیٹوں کو بیٹا جب جوان ہو، ہم جوان ہو کر اپنا عصا ڈھونڈتے ہیں، وہ جوان ہونے کے بعد شہادت ڈھونڈتے ہیں۔ ایسا نے محترم یاد رکھیے کہ یہ شہادت کا جذبہ جس کے اندر پیدا ہو جائے گا، جس دن پیدا ہو جائے گا شہادت، ابھی ہمارے اندر نہیں ہے، پتہ نہیں، لیکن شہادت کا جذبہ ہم اپنے اندر اپنی اولادوں کے اندر پیدا کریں، کہ آئیں گے امام تو ہم بھی آگے بڑھیں گے، آئے گا موقع امام سے پہلے بھی تو ہم بھی آگے بڑھیں گے، آئے گا ہمیں جب وقت بھی آ جائے تو ہم اپنی جان کو اپنی ہتھیلی پر لے کر آگے بڑھ جائیں گے، تاکہ امام کو خراج عقیدت پیش کر سکے کہ آقا یہ ہمارا بیٹا آپ کی راہ میں لاکھوں کروڑوں روز کہتے ہیں آقا ہم نے اپنے لال کو دے دیا، ہم ایسے مجبور و محتاج ہیں کہ آج ایک مرتبہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے ایک قدم بھی آپ کی راہ میں اپنے بیٹوں کو شہادت کے لیے آگے بڑھایا۔ ہاں، خدا کی قسم وہ ام لیلہ تھی جنہوں نے اپنے لال حقیقت کو دے دیا، وہ ام رباب تھی جنہوں نے اپنے 6 مہینے کو دے دیا، وہ ام فروا تھی جنہوں نے اپنے قاسم کو دے دیا۔ اللہ اللہ، عزاداروں، یہ کربلا، اور کربلا بھی ایسی کہ جہاں ایک ایسی بیوی بھی ہے، ایک ایسی عورت بھی ہے کہ خدا کی قسم ایک طرف گود سے تھی جس میں علی اصغر تھے، ایک طرف انگلیاں پکڑنے والی جناب سکینہ تھی، ایک طرف شوہر کا سایہ تھا، لیکن جب کربلا سے چلی تو بتائیے رباب کا تاثر عزاداروں، کہ جب رباب چلی تو کیا دیکھا کہ اپنے شوہر اور اپنے سرتاج کا لاشا بے گورو کفن گھوڑوں کی ٹاپوں سے، وہ تو ٹھیک ہے دیکھ لیا، مگر رباب نے جب علی اصغر ننھے معصوم، ارے ننھا اور نازک سا بدن جس پر گھوڑے کی ٹاپوں کو دیکھا ہوگا تو آواز دی ہوگی اے میرے لال، ارے تو اتنا ننھا اور ظالموں کو تجھ پر اتنا بھی نہ رحم آیا کہ اتنے بڑے جسم پر گھوڑوں کی ٹاپیں چلا دے اور تمہارے جسم کو لوٹ ڈالا، اور جب شام سے چلے تو ایک مرتبہ رباب نے روک کیا جناب سکینہ کی قبر کی طرف، جناب زینب نے کہا بھابھی چلو، تو آواز دی اے زینب اولیاء مقام، آپ نے بیٹے دیے، آپ نے بھائی دیے، مگر مدینے میں جائیں گی تو آپ کے شوہر عبداللہ تو موجود ہوں گے، مگر میں کس سہارے مدینہ جاؤ، شوہر تھا کربلا میں دے دیا، بیٹا تھا میدان کربلا میں دے دیا، ارے بیٹی تھی شام کے اندھیرے قید خانے میں دے دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
بريدان بكرة وسط إن الكتاب إلهي وسيدي ومولاي إلهي بحق الزهراء وأبيها ووالدها ومن يجعل واسطة